الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام عاشقان معراج النبی کو جشن معراج النبی مبارک ہو. ماشاءاللہ، خیر مبارک. تمام عاشقان معراج النبی کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان معراج النبی کو جشن معراج النبی مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ 1441 سنہ ہجری کے رجب شریف کی 27ویں رات ہے. بڑی تاریخی رات ہے اور مسلمانوں کے یہاں بڑی مقدس رات ہے کہ الحمدللہ آج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کا شرف بخشا تھا. بلکہ رجب المرجب سارے کا سارا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اور 27ویں رات تو پھر 27ویں رات ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ آج ہم اس رات سے مشرف ہیں الحمدللہ. معراج کی یہ رات ہے رحمت کی رات ہے، راحت کی آج شام ہے، عشرت کی رات ہے. ہم تیرا اختروں کی شفاعت کی رات ہے، اعزاز ماہ طیبہ کی رویت کی رات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج کی رات یعنی 27ویں رات کو اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی اور آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا ہوا تھا. معجزہ کہتے ہی اس حیران کر دینے والے کام کو ہیں جو عادتاً ناممکن ہو. واقعی معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور معاملہ بڑا حیران کرنے والا اور ایمان افروز ہے. بندہ اس کو عقل سے لاکھ سوچے لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب شریف کی 27ویں رات شب کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے سینکڑوں میل دور مسجد اقصی، پھر وہاں سے 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر وہاں تشریف لے گئے جہاں وہاں کہاں کچھ بھی نہ تھا، جس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی اس طرح فرماتے سراغ عینو متا کہاں تھا
نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اور جنت و دوزخ کو بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ دراصل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایمان کے لیے بھی ایک کسوٹی ہے کہ کون مانتا اور کون نہیں مانتا۔ جب اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان مقامات کی سیر کروا سکتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ وہ قرآن کریم میں آ گیا، بس خط، ہمارا جواب بس یہی ہوتا ہے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کی، یعنی اس کو سچا مانا کہ اسی منن والے سوچن والے نہیں۔ ابو جہل نے اپنی عقل ہی سے سوچ کر تو کہا تھا کہ ایک رات میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب یہی بات عاشق اکبر یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فوراً تصدیق کی اور سچ قرار دیا اس کو، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خود فرما رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو میری سمجھ میں آ گیا، میں نے مان لیا، تو ان کو صدیق کا لقب مل گیا۔ صدیق مانے سچا، تو میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق سچے، صرف سچے نہیں بلکہ بہت سچے تھے، بہت بڑے سچے۔ تو معراج کی رات جو یہ معجزہ ہوا، اس پر میرے آقا اعلی حضرت جو کہ عاشق ماہ رسالت ہیں، انہوں نے 67 اشعار پر قصیدہ معراجیہ لکھا۔ 67 میننگ 67، اور ان میں ایک سے ایک علمی شگوفے ہیں۔ کوئی شعر کسی آیت کی تفسیر ہے، تو کوئی کسی حدیث کی شرح بیان کر رہا ہے، تو کوئی شعر کسی ولی کے قول کو نقل کر رہا ہے، تو کوئی کسی روایت کی عکاسی کر رہا ہے۔ اعلی حضرت کا کلام تو بس کلام الامام، امام الکلام۔ چند شعر عرض کرتا ہوں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے کرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ باہر ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لیلے یہ گھرنا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، پڑھے ہیں یا خود جہت کو ڈالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ تو اے عاشقان رسول، والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں صحیح قول کے مطابق اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کی بابرکت رات اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور حرم کعبہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا یعنی چیرا اور مبارک دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، بلکہ آب زمزم کو یہ سعادت بخشی۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت یعنی تھال یعنی پلیٹ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے میں انڈیل کر سی دیا، اسٹیچنگ کر دی۔ پھر ایک سفید رنگ کا جانور جو خچر سے چھوٹا اور ہوتے سے بڑا تھا، دراز گوشت، ڈونکی بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس سے بڑا تھا، لایا گیا جسے براق کہتے ہیں۔ براق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری آرزو ہے کہ قیامت کے دن ہزاروں براق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے حاضر ہوں گے، اس دن بھی آپ مجھ کو یہ سعادت عطا فرمائیے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق براق کی اس عرض کو قبول فرما لیا۔ اس براق کی نظر جہاں تک پہنچتی تھی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا تھا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لائے اور براق کو اس حلقے یعنی ہینڈل سے باندھا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و رسول کو نماز پڑھائی۔ نماز اقصی میں تھا یہ سر، یہاں مانیے اول آخر۔ نماز اقصی میں تھا یہ سر، یہاں مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی یعنی نوک کیا تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کیا ان کو خوش آمدید، وہ خوب آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا صالح فرزند صالح نبی، نیک بیٹے اور نبی تم خوب تشریف لائے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، تیسرے پر سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتوں کے کعبے بیت المعمور کے پاس ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام فرمایا اور سب نے سلام کا جواب عرض کی کر کے آپ کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا اور جنت میں سفید زمین بہت ہے، وہاں کے درخت یہ کلمات ہیں
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس حدیث کے تعلق سے کچھ عرض ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں سلام عطا فرمایا، تو سب کہیے علیک وعلیہم السلام، یعنی ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پہنچایا، تو ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے علیک آپ پر بھی، اور وعلیہ السلام اور ان پر بھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام ہو، علیک وعلیہ السلام۔ اور یہ چار کلمات ہیں، دوسری حدیثوں سے بھی یہ ظاہر ہے کہ جو سبحان اللہ ہے والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 4 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ یہ ایک نورانی بیری یعنی بیر کا درخت ہے، اس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ اس سے منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی انتہا یہاں تک ہے، یعنی یہ یہاں تک آ کر یہاں ٹھہر جاتے ہیں، ان کی یہ حد ہے، لمٹ یہاں تک، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نبی یہاں سے آگے تشریف نہیں لے گئے۔ اس سدرۃ المنتہا کا درخت جو بیر کا درخت ہے، اس کا پھل یمن کے شہر ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں جتنا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام درختوں میں بیری یعنی بیر کا درخت افضل ہے، اس کے بعد کھجور کا درخت۔ چلو یہ آج فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ بیر کا درخت سب سے افضل، اور اس کے بعد 2 نمبر کھجور کا درخت۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں دیکھی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی، 2 تو ظاہر تھی اور 2 چھپی ہوئی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا خفیہ یعنی چھپی ہوئی نہریں تو جنت کی ہیں، کوثر و سلسبیل یا کوثر و نہر رحمت، اور ظاہری نہریں جو نظر آ رہی ہیں یعنی جو ظاہر ہوئی وہ نیل اور فرات، دریا نیل جو مصر کا مشہور ہے، اس کی بھی حکایتیں ہیں، اور فرات بھی مشہور نہر ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ کوئی دوست کو چھوڑتا ہے؟ پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو خدا سے کوئی حاجت ہے؟ عرض کیا صرف یہ کہ اپنے بازو پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کو سلامت گزاروں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے ان فتنہ حشر سے کہہ دو حذر کرے نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کرے بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو
رخ کدھر کریں، جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اب یہ کہ جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا پر رہ گئے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹاؤ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹاؤ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رف یعنی نورانی تخت لایا گیا، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر آگے بڑھایا۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلموں یعنی پین کی چرچراہٹ یعنی چلنے کی آواز سنی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے اللہ پاک کے احکام لکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش سے بھی آگے لامکان تشریف لے گئے، جہاں اللہ پاک کا قرب خاص یعنی خاص نزدیکی حاصل ہوئی۔ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم میں پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ ترجمہ کمزوری بات، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر وہ خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یعنی اللہ تعالی تو جسم جسمانیت سے پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اور محبوب کریم، اللہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں جس میں 2 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ جلوہ، وہ جلوہ کیسا تھا، کیا تھا، وہ دکھانے والا جانے اور دیکھنے والا جانے، اسے بننے والے سوچنے والے نہیں۔ والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کمال عاجزی اختیار فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام
یا پیغمبروں اور فرشتوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. یہاں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایمان افروز بات کی کہ جس کو اس تاریخی اور نورانی سلام سے حصہ لینا ہو وہ نیک کام کرے. کہ یہاں سلام نیک بندوں پر کیا گیا ہے, نیک بندوں پر سلامتی کی دعا فرمائی گئی ہے کہ علی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے اور اس سلام سے ہم کو حصہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پھر مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی, روزانہ 50 نمازیں. میں واپس ہوا, جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ 50 نمازیں. کہنے لگے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی. میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا, یعنی 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا. جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر مجھے لوٹا دیا. اللہ پاک نے فرمایا اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام ہیں, کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا, انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے, 5 سے بھی کچھ کم کروا دیجئے. تو میں نے جواب دیا مجھے تو اپنے رب سے شرم آنے لگی ہے. یہاں بڑا پیارا نکتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے تھے, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی عطا سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی. یہ مدد اور کس کو کہتے ہیں؟ 50 پر مشورے دے کر 5 کروا دی. اگر یہ ہماری مدد نہ فرماتے تو 50 نمازیں ہم کو تو مل چکی تھی. یہاں 5 نہیں بڑھی جاتی, 50 کیسے پڑھتے؟ کیا ہوتا؟ تو یہ اللہ کی شان ہے. اور اس میں یہ نکتہ بھی موجود کہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ جو وفات پا جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے, وہ اللہ کی مدد سے امداد کر سکتے ہیں, اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 5 نمازیں ہوئی. تو اب یہ کہ اپنے یوں کہیں تفنن میں کہ جن کو وفات یافتہ کی مدد سمجھ میں نہیں آتی تو وہ شروع کے حصے پر عمل کر لے, 50 پڑھا کرے. ہم تو چونکہ مدد کو مانتے ہیں کہ مدد کر سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے, انبیاء کرام, اولیاء کرام, تو اس لیے ہم تو 5 پڑھیں گے. یہ تفنن کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان سے مدد کے لیے درخواست کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عجائبات و غرائبات دیکھنے کے بعد جب واپس اپنے بچھونے پر تشریف لائے تو حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتی پائی, کنڈی ہل رہی تھی اور مبارک بچھونا بھی ابھی گرم تھا. حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اس عالم یعنی دنیا سے تعلق رکھتا ہے, اس عالم یعنی اس جہان سے تعلق رکھتا ہے, اور وہاں کا ہر کام تھوڑے وقت میں ہو سکتا ہے. دیکھیے جبریل امین علیہ السلام ایک آن یعنی لمحے میں آسمان سے زمین پر آتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں سینکڑوں روحوں کو مشرق و مغرب میں قبض فرماتے ہیں.
سورج جو کہ زمین سے کئی سو گنا بڑا ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کیا سورج لوٹ گیا یعنی چلا گیا؟ عرض کیا نہیں ہاں. نہیں کہتے ہاں کہا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کیا نہیں ہاں. عرض کیا جس وقت میں نے نہیں کہا تھا اس وقت نہیں لوٹا تھا، اور اس لفظ نہیں کہتے تک 500 سال کا فاصلہ طے کر گیا اور ہاں ہو گیا، گیا اور آیا. یہ وہاں کا اس عالم کا حساب ہے، اس دنیا کا حساب نہیں ہے. مزید حضرت مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں اور چاند سورج سے زیادہ تیز چلنے والا ہے، لہذا اگر آسمان نبوت کے چاند اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چند ساعات یعنی تھوڑے سے وقت میں لا مکان تک گئے اور لوٹ آئے تو اس میں کیا بعید یعنی مشکل بات ہے. خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سفر معراج کے 3 حصے. نمبر 1 اسراء، نمبر 2 معراج، نمبر 3 اعراج یا عروج. پہلا حصہ اسراء قرآن کریم سے ثابت، چنانچہ پارہ 15 سورۃ الاسراء، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، کہ پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترجمہ کنز ایمان، باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں، رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، قرآن کریم کی دلیل سے ثابت ہے. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ یعنی قابل اعتماد مشہور حدیثوں سے ثابت، اور جن کا درجہ صحیح ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے. یہاں خزان العرفان کی عبارت ختم ہوئی. اچھا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 227 پر ہے. عروج یا اعراج یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے. سر کی آنکھیں یہ جو کھلی آنکھیں، سر کی آنکھیں میں لوگ شاید کنفیوز ہوتے ہوں، تو بہرحال کہ آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق
فوق العرش یعنی عرش پر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا، خاطی یعنی خطا کار ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معراج شریف یقیناً قطعاً اسی جسم مبارک کے ساتھ ہوئی، نہ کہ فقط روحانی، یعنی نہ صرف روح مبارک کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو، یہ نہ فرمایا کہ لے گیا اپنے بندے کی روح کو۔ جس معراج جو ہوئی اس میں بدن گیا تھا، یہ یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں کسی خواب کی یا روحانی معراج کی بات نہیں بلکہ جسمانی معراج کا تذکرہ ہے۔ وہ شب معراج راج، وہ صفے محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صفے محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ جنتی زیور پیج نمبر 469 پر جو کچھ فرما رہے ہیں اس کو کچھ آسان کر کے عرض کیا جا رہا ہے۔ چھبیس 27 رجب کو معراج شریف کا بیان کرنے کے لیے جو اجتماع وغیرہ منعقد کیا جاتا ہے اس کو رجبی شریف کی مجلس کہتے ہیں۔ میلاد شریف کی طرح یہ بھی بہت ہی مبارک ہے۔ اس کے کرنے والے اور حاضرین و سامعین یعنی شرکت کرنے والے اور سننے والے سب ثواب کے حقدار ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور ان کے معجزات میں سے ایک نہایت ہی عظیم الشان معجزہ یعنی معراج جسمانی کا ذکر جمیل کس قدر اللہ کریم کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا باعث ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں نوافل پڑھ کر اور صدقات و خیرات کر کے ثواب دارین یعنی دونوں جہانوں کی برکتوں کی دولتوں سے مالا مال ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اس سے بھی ان خلقتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ہمیں بھی ان خلقتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری میرا یا رسول اللہ، تیری میرا کے تو جانے کہاں تک پہنچا،
حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی بولو یا نبی بولو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سہارا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا کے ماروں پر کرم آقا کے ماروں پر کرم آقا کے ماروں پر کرم ہے تو جہاں کے تاجدار کے ماروں پر کرم ہے تو جہاں کے تاجدار اپنے غم میں اپنی الفت میں رلا و زار زار اپنے غم میں اپنی الفت میں رلا و زار زار اپنے غم میں یا رسول اللہ اپنے غم میں اپنی الفت میں رلا زار زار اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا جو مدینے کی زیارت کے لیے جو تڑپتے ہیں مدینے کی زیارت کے لیے انہیں کو بھی آقا دکھا دو تم مدینے کی بہار ان کو بھی آقا دکھا دو تم مدینے کی بہار ہو میرا سینہ مدینہ تاجدار انبیاء ہو میرا سینہ مدینہ تاجدار انبیاء دل میں بس جائے یا رسول اللہ دل میں بس جائے تیرا جلوہ شاہ علی بقا اے حسنین کے نانا 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 صدق جاؤں مجھے سیاسی پر شاہ کونو مکان صدق جاؤں مجھے سیاسی پر شاہ کونو مکان بے عدد تیری عطائیں رحمتیں ہیں بے شمار بے عدد
حج کا یا خدا دیش افطار کو ہر سال حج کا یا خدا ہر برس اس کو یا رسول اللہ ہر برس اس کو دکھا میٹھے مدینے کا دیا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا سہرا پاک کے صدقے میں رمضان میں مدینے بلانا سہرا پاک کے صدقے میں حج میں بھی مدینے بلانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر سب غلاموں کا یا رسول اللہ سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر حسنین کے نانا 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 یا نبی تیری دہائی آفتوں میں گر گیا یا نبی تیری دہائی آفتوں میں گر گیا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا اور بلا ہم سے پھیر حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، الحمدللہ محفل معراج کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد امیر اہل سنت دعا بھی فرمائیں گے اور ایک اہم اعلان بھی آپ سے ہم نے سننا ہے، اور ہمارے ساتھ کمپیوٹر بھی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور ان سے بھی کچھ سوالات کا سلسلہ امیر اہل سنت فرمائیں گے۔ ابھی ہم نے معراج کے تعلق سے جو بیان سنا تو میں یہ چاہوں گا کہ امیر اہل سنت اس واقعہ معراج میں جو کچھ جیسے نماز کے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مناظر دیکھے، اور بھی اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔
تو ایک آج کے اجتماع میں شرکت کرنے والے جب یہ اجتماع ختم ہو تو اس وقت اس اجتماع کی ہم پر کیا کیا برکتیں کیا کیا رحمتیں ظاہر ہونی چاہیے، یہ اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ چند ایک مدنی پھول ہم لیں. اور تو پہلے بچے سے سوالات کر لیتے ہیں. چلیں بچے سے سوالات کر لیتے ہیں. معراجی کمپیوٹر جی کمپیوٹر تیار ہے؟ میں کس کو دیکھ کر تیار ہیں؟ ارے یہاں ہے. ارے واہ. آپ کا نام؟ میرا نام محمد جیلان نظر تاری ہے. عمر؟ میری عمر تقریباً 6 سال ہے. ماشاء اللہ. سالہ شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. میری جو بھی غلطی ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. معراجی کمپیوٹر یہ تو بتائیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ کب اور کون سے دن عطا ہوا؟ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالی و مختار شہنشاہ ابرار محبوب رب غفار تمام نبیوں سردار دو جہاں کے تاجدار شب اسرا کے دولہا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم معجزہ اعلان نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب پیر شریف کی سوانی رات کو عطا ہوا. سبحان اللہ. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبرائیل امین حاضر ہو کر معراج کا مسئلہ سناتے ہیں. جبرائیل امین براق لی ہے جنت سے زمین پر آ پہنچے 12 فرشتوں کی آئی معراج کو ڈھولا جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر معراج شریف کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 3 مقامات پر معراج کا ذکر آیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ معراج شریف کتنی بار ہوئی؟ بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ 1 بار روحانی طور پر 33 بار ہوئی. ماشاء اللہ. اچھا معراجی کمپیوٹر یہ تو بتائیے جیسی معراج اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کرائی گئی کیا کسی اور کو ایسی معراج ہوئی؟ جیسی معراج ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. کسی اور کو ایسی معراج نہیں ہوئی. تو یہ ارشاد فرمائیے سفر معراج میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سواریوں پر سفر فرمایا؟ 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمائے. مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسان اول سے 7واں آسمان تک فرشتوں کے بازو پر، 7واں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر جبرائیل امین براق لی ہے جنت سے زمین پر آ پہنچے 12 فرشتوں کی آہی معراج کو ڈھولا جاتے ہیں. ہے کھل کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا سیرا سر پر کیا خوب سہانا منظر ہے.
معراج کو دھولا جاتے ہیں. ماشاءاللہ. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ماشاءاللہ، بڑی کوشش کیے ہیں، یاد کر کے آئیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں کتنے مقامات پر نماز ادا فرمائی اور وہ مقامات کون سے ہیں؟ 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی. نمبر 1 مدینہ شریف میں، نمبر 2 طور پہاڑ میں، طور پہاڑ پر جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. نمبر 3 بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ماشاءاللہ. یہ بتائیے کس مقام پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی؟ مسجد اقصی میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کر کہیں تک بھی نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا میرا جی کمپیوٹر یہ بتائیں گے 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رجب میں ایک دن اور رات ہے. جو ایک دن روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. سبحان اللہ. اللہ کی عنایت، معراج کی عظمت، براق کی قسمت، مرحبا، اقصی کی شوکت، مرحبا، نبیوں کی امامت، مرحبا، آقا کی رفعت، مرحبا، سرزول حلال حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ میرے کریم. پاپا آپ مدینہ شریف کے لیے دعا مانگنا ہم کے مدینہ چلے جائے. آمین آمین. اللہ آپ کو امی ابو کے ساتھ اور سب بھائی بہنوں کو میٹھا مدینہ دکھایا ہے، سب کو حاجی بنا دے. اللہ آپ کو بھی عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحمت کی التجا ہے، مولا فضل کی رحمت کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر سنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے. یا خدا تجھ سے
تیرا آسرا ہے مولا رحم کر بس تیرا آسرا ہے رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا مجھ سے دعا کا کہا ہے، جس نے ہم سے دعا کا کہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اس دکھی دل کا تو حامی کار، مہرباں تو ہی مددگار، اس دکھی دل کا تو حامی کار، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، مولا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرونا وائرس کے سبب سے دنیا بھر میں جو مشکلات پریشانیاں ہیں اور لاک ڈاؤن، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے امت پریشان ہے۔ اس کے تعلق سے آئیے میل سنت سے پہلے ایک اہم اعلان سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو مفتی قاسم صاحب کی آواز سنائیں گے انشاءاللہ۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں وہ تقریباً سب پر آشکار، اس میں غریب اور میڈیم طبقہ خاص کر مالی طور پر بھی آزمائش میں زیادہ ہے، اور ہم ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام زیادہ تر کر بھی غریب ہی رہے ہیں، غریب یا میڈیم طبقہ، اور جو اہل ثروت ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ تو اس سلسلے میں ہماری یہ سوچ بنی کہ ہم اپنے غریب اسلامی بھائیوں کی، غریب مسلمانوں کی اس کٹھن وقت میں کوئی مدد کی صورت کریں۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو آپ کال سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبوں ضرورت مندوں کی مدد اور تعاون کے لیے اپنی سابقہ روایات کے مطابق الحمدللہ دعوت اسلامی پھر اپنی خدمات ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی زکوٰۃ و صدقات سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ دعوت اسلامی اپنے دنیا بھر میں پھیلے نہایت
وسیع نیٹ ورک کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر بطور خاص موجودہ حالات میں اور عمومی طور پر بھی غریبوں، حاجت مندوں، علم اور دین کے خادموں کی بھرپور طریقے سے شرعی احکام کی روشنی میں مدد کر سکے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حاجت مندوں سے مراد صرف شرعی فقیر نہیں بلکہ بشمول ان کے جہاں بھی وقتی یا طویل دورانیے کی حاجت پائی جائے وہاں اس امداد کو خرچ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا یہ اس وقت ایک طریقہ کار بھی بیان ہوا اور ایک اعلان بھی ہوا، اور دعوت اسلامی کے جو بھی اس عنوان پر جو چندہ کریں گے ان کے لیے بھی اعلان ہوا ہے، اور جو چندہ دیں گے ان کے لیے بھی یہ اعلان اور طریقہ کار بیان ہوا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو بینک اکاؤنٹ اور موبائل کال نمبر یہ آپ کو اسکرین پر آپ اس وقت دیکھ ہی لیں گے، اس کو محفوظ کر لیں کہ اور اس اکاؤنٹ میں آپ رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کی الگ اور صدقات نافلہ کی الگ الگ آپ کو اس میں رقم جمع کروانے کی صورت کرنی ہوگی، اور آپ کو جو فون نمبر بتایا جائے گا تو فون نمبر جو ہوگا اس فون نمبر پر بھی آپ نے کال کر کے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور ہو سکتا ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کی طرف پہنچ جائیں اور وہاں پر بھی آپ رقم دے کر رسید ضرور حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس پر ہم ابھی مزید پلاننگ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کچھ اور طریقہ کار اصول مدنی پھول مرتب کر رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ آج ہم نے اعلان کیا ہے کہ آج بڑی رات تھی اور دیکھنے سننے والوں کی تعداد چونکہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج زیادہ ہوگی، تو آج کی رات کو مطلب ہم لے کر آپ کو اس وقت اعلان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس اعلان کے ساتھ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کل سے بٹنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی رقم جمع ہوگی، رقم جمع ہونے کے بعد پھر اس کو کیسے ہم نے سامان لینا ہے یہ سارے طریقہ کاروں کو ہم لے کر کریں گے، تو چند دن لگیں گے انشاءاللہ، اور اس میں اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ ہم شروع کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ مزید امیل سنت سے انشاءاللہ سنتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ دل کھول کر غریبوں کی مدد کیجیے گا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے کچھ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ غریبوں کی مدد کرنے سے ان کی دعائیں ملتی ہیں، جس سے اللہ پاک کی رحمت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اللہ پاک کی مدد اور رزق کمزور لوگوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بندے کی حاجت پوری کرے نہ ضرورت پوری کرے، اللہ پاک دین و دنیا میں اس کی حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آپ بیان فرماتے جا رہے ہیں، مجھے ابھی ہاتھوں ہاتھ ایک میسج آیا ہے، 5 لاکھ صدقات نافلہ پیش کروں گا۔ ابھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ ابھی ماشاءاللہ پیغام آیا۔ اس طرح تقبل انشاءاللہ اللہ سنتے تعالی۔ رہیں اور اپنے ہاتھوں کو کھولتے رہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے تو اللہ پاک اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ابھی ہمارے مفتی حسان صاحب نے 5,000 روپے یہ ماشاءاللہ، 1 لاکھ کا ایک اور اعلان آیا ہے مجھے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ قبول فرمائے، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ اب اس میں جس کو ہم دیں گے ضروری نہیں کہ وہ غریب مسکین ہو، لیکن ایسے حالات مطلب پیدا ہو گئے کہ
جو درمیانہ درجے کا آدمی ہے نا وہ بھی پس رہا ہوگا اس وقت، کیونکہ آمدنیاں بند ہو گئی. جو ڈیلی ویجز پر بیچارے روز کمانا روز کھانا وہ تو بہت ہی تکلیف میں آ گئے ہوں گے. تو اس لیے دل کھول کر دیں جن کے پاس ہے، اور آج نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ اپنے خزانوں کا منہ کب کھولیں گے؟ 5 لاکھ کا ایک اور اعلان آ گیا. الحمدللہ. اور یہ صرف ہم پاکستان میں نہیں کر رہے انشاءاللہ، کیونکہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں ہے اور اس وقت دنیا کے کئی ممالک افیکٹڈ ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو، ذمہ داران کو، وابستگان کو، اہل محبت کو، جو متعلق ہیں، وابستہ ہیں، اٹیچ ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ، انشاءاللہ ہم سب کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس دکھ بھری سچویشن میں امت کے کام آ سکیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک اللہ پاک پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو ہمت کیجئے، ابھی 5 لاکھ سے کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں اربوں پتی بھی ہیں اور کھربوں پتی بھی ہیں. اگر آج بھی خرچ نہیں کریں گے راہ خدا میں تو کب کریں گے؟ آج امت تکلیف میں ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان دنیا کے اس وقت ٹھیک ٹھاک پریشانی کے عالم میں ہیں، اور مہربانی کریں آگے بڑھیں. اب کوئی وہ کروڑ کا 2 کروڑ کا فگر بھی آ جائے تو مدینہ مدینہ، یہ آپ کا دیا آپ کو آخرت میں وہ کام دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اور برکت ہوگی. ہمت کیجئے، بڑی رقم کا بھی اعلان کیجئے. بہرحال یہ کہ بڑی قبول ہے چھوٹی قبول ہے یہ تو اخلاص پر ہے. اللہ کریم اپنے کرم سے سب کی خیرات قبول فرمائے. میری ذات کے لیے تو ظاہر میں مانگ نہیں رہا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے انشاءاللہ، مطلب مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. میں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، آقا کی دکھیاری امت کے لیے سوال کر رہا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دل کھول کر حصہ لیجئے. جتنے آپ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ دیجئے، کہ آج نہیں دیں گے تو کب دیں گے. یہ موقع ہے ثواب کمانے کا، اور اس سے ظاہر ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی خوشی کا سامان ہوگا. ہماری بھی دل میں خوشی ہوتی ہے. اب جیسے 5 لاکھ کا فگر سب سے پہلا میں نے سنا تو کیا میں رنجیدہ ہو گیا؟ دل میں خوشی داخل ہوئی. تو اس طرح 1 لاکھ کا آیا جب بھی، تو اس طرح مطلب دل میں 5000 روپے آئے اس میں بھی خوشی ہوئی. تو 5 روپے آئیں گے تو بھی خوشی ہوگی، 10 روپے آئیں گے تو بھی خوشی ہوگی. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آقا کی دکھیاری امت کے لیے خرچ کریں. لوگوں کو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ آپ کے ذریعے راحت پہنچے، تو آپ کی حقیقی راحت کا انشاءاللہ یہ سامان ہوگا. جس وقت آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت یہ کام آئے گا. 2,26,000، 10 لاکھ اور 1 لاکھ 3 اعلان مزید آئے ہیں. ماشاءاللہ. اور مفتی صاحب کے پاس بھی 1 لاکھ کا اعلان آیا ہے. الحمدللہ. 1,25,000. ماشاءاللہ. اور جلدی جلدی پیمنٹ کی بھی ترکیب کریں. یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، ان میں فوراً داخل کر دیں کہ جب بھی رائے خدا میں دینے کا موقع آئے نا تو اس میں آج کل نہیں کرنا چاہیے. حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کا واقعہ فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ واش روم میں تشریف لے گئے اور یکایک باہر نکل آئے، اور ہاتھ میں آپ کے اب وہ جبہ تھا جو اوپر آپ نے لباس کے پہنا ہوا تھا، اور اپنے خادم کو آواز دے کر فرمایا کہ آپ اس کو دے آئیں فلاں کو. خادم لے کے چل دیا. آپ جب فارغ ہو کر تشریف لائے تو خادم نے عرض کیا یا سیدی اے میرے آقا، آخر ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ اطمینان سے فارغ ہو لیتے پھر اب مجھے یہ دیتے. اندر سے نکل آئے تو ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ یہ میں فلاں کو دے دوں رائے خدا میں. تو پھر میں نے فراغت کا انتظار کرنا اس لیے گوارا نہیں کیا کہ ایک تو نیکی کا کام جلدی ہو جائے، اور دوسرا کہ دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی. ہو سکتا ہے کہ میری نیت بدل جائے کہ ابھی نہیں دینا ہے، تو اس لیے میں نے فوراً وہ نیک کام کر دیا. تو آپ نے سنا بھی ہوگا نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے.
ہاں یہ ایسا واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار غسل خانے میں تھے کہ اپنے کپڑے صدقہ کرنے کا خیال آیا، فوراً باہر تشریف لائے اور کپڑے خیرات کر دیے اور واپس اندر چلے گئے. جب باہر نکلے تو کسی نے پوچھا یا سیدی کپڑے صدقہ کرنے کی ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ فرمایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں شیطان میرے ارادے کو تبدیل نہ کر دے، تو جلدی جلدی نیت بھی کریں، نیت بھیجیں بھی اور فوراً جمع کروانے کی ترکیب کریں. شاید اس وقت تو بینکیں بند ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں کھلی بھی ہوں گی، تو جہاں جہاں ممکن ہو فوراً یہ مطلب جمع کروا دیں آپ، یا نکال کر کسی اور کو اپنے گھر کے فرد کو دے دیں کہ یہ میں نے دے دیے، یا نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ یہ میں نے نکال دیا. آپ بولیں گے ہمارے پاس اتنی رقم تو نہیں ہے اور بینک میں ہے، چلو یہ صحیح، تو جلدی جلدی چیک بنا لیں، یوں کر لیں، کوئی ایسا اقدام کر لے کہ مطلب آپ دینے کی طرف بڑھ چکے ہیں. اب پھر پلٹنا نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالے گا، نفس آپ کو بخل دلائے گا کہ یوں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، یار بعد میں دیتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا. تو یہ ہوگا ایسے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور جتنی نیت بنے اس سے زیادہ دے دیں ہاں، کہ اللہ کریم ہم کو گن گن کے نہیں دیتا ہے نا، بے شمار عطا کر رہا ہے اور کیسا دے رہا ہے. اب اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں دینے میں ہم لوگ بخل کر رہے ہیں، ہم بھی خوب ہیں. آپ کی ترغیب کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ایک اسلامی بہن نے اپنا نام نہ بتانے کی مجھے دی ہے اور کہا ہے کہ ان کی طرف سے انشاءاللہ 2,26,00,000 روپے. یہ ہوئی نا بات، کیا بات ہے، الحمدللہ. چلو میری لاج رکھ لی اس نے، اللہ اس کو جزا کر دے، دنیا اور آخرت میں ان کی اور ان کی آل اولاد کی اللہ پاک لاج رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ بیرون ملک سے بھی ہمیں میسیجز آنا شروع ہوئے ہیں. الحمدللہ. سری لنکا کولمبو سے بھی ایک اسلام بھائی کا میسیج ہے، 50,000 روپے کی انہوں نے نیت کی ہے. الحمدللہ. کورنگی سے بھی، اور عام اسلامی بھائی میں نے دیکھا بھی کچھ میسیجز ایسے بھی ہیں جو خود جاب کرتے ہیں لیکن آپ کی ترغیب سن کے انہوں نے بھی اپنی ہاتھوں ہاتھ نیتوں کا اظہار کرنا شروع کیا. ماشاءاللہ. ایک ایک تنخواہ تو سب کو دے دینی چاہیے، جن کو مجبوری نہ ہو، دوسروں کی حق طلبی نہ ہو، تو اپنے 1 مہینے کی تنخواہ کم از کم یہ تو سب نیت کر ڈالو یار، اللہ برکت دے گا یار. آپ کو تھوڑے کھانے میں پیٹ بھر جائے گا آپ کا. انشاءاللہ. اور بچہ بیمار ہونا ہوگا، کوئی بیماری میں جانا ہوگا، وہ رک جائے گا. کوئی چور چوری کرنے والا ہوگا، چور پلٹ کے چلا جائے گا اور یوں آپ کی بہت ساری رقم بچ جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس نیت سے وہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن مصیبتیں آپ کی بہت ساری ہو سکتا ہے کہ اس ہمت کرنے سے اور اس نیت کرنے سے دور ہو جائیں. تو اللہ کی رحمت دیں. دیکھو پھر میں کہہ دوں نا، میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، نہ حاجی عمران کے کر لیے کر رہا ہوں، نہ حاجی امین کے لیے کر رہا ہوں جو بول رہے ہیں. ہم کو 1 روپیہ بھی ظاہر ہے اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں تو رائے خدا میں چاہیے کہ ہم آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کریں اور دکھی لوگوں کی سیوا کریں کہ ان بیچاروں کے دکھ کے وقت ہم کام آئیں. 5,26,000 5,26,000 کا بھی ایک میسیج آیا ہمیں، اور ماشاءاللہ میسیجز کی تیزی بہت بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ. عبد الحبیب بھائی لائیو کال پہ ہیں. جی عبد الحبیب بھائی مجھے 5,000 روپے ملے. کرنا چاہوں گا. اچھا ماشاءاللہ پہلے میرے رسول اعلان فرما دیں. آپ سمجھیے 5,000 روپے میں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنت کے 5,000 جو ہیں وہ میرے پاس ہیں ابھی. واہ واہ واہ. امیر سنت نے جو 5,000 روپے دیے ہیں اپنی جو امیر سنت کے تھے تو وہ میرے پاس ہیں ابھی. ٹھیک ہے یہ 5,000 آپ مجھے دے دیجیے. ہاں یہ میں نے آپ کے لیے ہی الگ اٹھائے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے اطہر بھائی کے والد صاحب نے ان کو فون کیا اور انہوں نے اپنی نیت بھی پیش کی. میں ان کو نہیں دے رہا. نہیں آپ ان کو نہیں دے رہے, آپ نے تو مقصد کا اعلان ہوا ہے. دکھیارے غریب آئیے اسی میں انشاءاللہ عبد الحبیب بھائی کو ہم دے دیں گے, یہ اسی میں خرچ کریں گے. تو ٹھیک. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ 5 میں کچھ اور 2-5 لاکھ روپے ملا کر کے بڑھا دیں.
तो हजार के फी नोट पर हम कोई लाख या 12 लाख ले लें, इसकी इजाजत दे दे तो ये 5000 शायद कई लाख बन जाएंगे। वाह क्या बात, हमारे मदनी चैनल के एक इस्लामी भाई हैं जो हमारे काम करते हैं, इन्होंने 5000 की नियत की है बाबा। क्या बात, मतलब अजीरों को भी आपने कहा है जो तनख्वाहों से भी अपनी जमा करवाने वालों के लिए कि इस वक्त बैंक जरूर बंद है, छुट्टियां जरूर हैं, मगर ऑनलाइन बैंक पे ट्रांसफर करवाया जा सकता है। तो जिसके पास ऑनलाइन एक्सेस है वो हमारे इन अकाउंट्स में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दें, और ये हमारे फोन नंबर नोट कर लें, इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, हमारे जिम्मेदारान आपको रिप्लाई देंगे, और इंशाअल्लाह हम कल से इसकी मजीद तफसीलात आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे जिम्मेदारान आपके घर पर आकर भी वसूल कर सकेंगे या हमारे मराकिज पे कहाँ कहाँ आप जमा करा सकेंगे। ये इंशाअल्लाह कल मदनी चैनल पर हम अनाउंसमेंट कर देंगे। तो इंशाअल्लाह तरीक़ेकार भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि तकसीम कैसे होगी। एक बात याद रहे कि अगर आपके पास कोई जिम्मेदार दावत इस्लामी का राब्ता भी करता है तो आपने रकम जब देनी है तो ई रसीद जरूर लेनी है, वरना फिलहाल जब तक हम नया अनाउंसमेंट नहीं करते आपने इन अकाउंट्स में रकम जमा करानी है या इन नंबर्स पर ही राब्ता करना है। इस बात का ख्याल रखें। अमीर सुन्नत से ये भी मदनी फूल ले रहे हैं कि ऐसे मौके पर भी कुछ लोग बददियानती के लिए आगे आ जाते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों सुना कि मास्क बांट रहे थे और मास्क पहनाया और उस मास्क को पहनकर ही बंदा बेहोश हो गया, तो उसको लूट लिया गया। तो ऐसे मुसीबत के तौर पे भी लोग जो है वो बदउनवानी के तौर पे आगे आते हैं। तो एहतियात करें, दावत इस्लामी के मरकज में आकर जमा कराएं या दावत इस्लामी के अकाउंट में जमा कराएं और रसीद जरूर हासिल करें। एक इस्लामी भाई की तरफ से दे देंगे। एक इस्लामी भाई की तरफ से 25 लाख का ऐलान आया है। सुभान अल्लाह। एक इस्लामी भाई ने अपनी फैमिली की तरफ से 6 लाख नाफिला और 6 लाख ज़कात, तो यूं 12 लाख रुपए का उन्होंने माशाअल्लाह ऐलान भेजा है। 1,26,000 का ऐलान अलग आया है। 26,000 ने एक इस्लामी भाई ने मैसेज भेजा है, इन्होंने 26,000 ट्रांसफर कर दिए। माशाअल्लाह, यानी ये हुई ना बात। ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने वो ट्रांसफर की वो इमेज भी भेज दी है कि 26,000 रुपये मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं। माशाल्लाह। हमारे एक सैयद साहब ने मैसेज भेजा कि उनके घर बच्चों की अम्मी ने 7,000 रुपये निकाले और 7,000 रुपये उन्होंने इस काम के लिए पेश किए। तो इस्लामी बहनें भी माशाल्लाह ताउन कर सकती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इसी इनमें यकीनन हम इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि दावत इस्लामी का ये जो वक्त है ना, ये रजब शाबान और रमज़ान, ये ख़ास हमारा अमीर सुन्नत के वाक़ई ख़ास हमारा वक्त था कि हम दावत इस्लामी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर हमारे अरबों रुपए की तो तनख्वाहें हमारे शोबों के और हमारे दावत इस्लामी के अरबों रुपए के अखराजात हैं, उन अखराजात को भी हमने पूरा करना होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त इन अखराजात को भी पूरा करना है और इन अखराजात के साथ साथ इस मुसीबत और परेशानी की घड़ी में हमने मतलब लोगों के काम भी आना है, प्यारे हबीब की उम्मत के काम भी आना है। तो इसमें मतलब कि ये दरख्वास्त है और अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि ऐसा भी, मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी हो जाए कि मदीना ये जी मशवरा कर रहे हैं जी जी, ये हमारी तरफ से, ये मेरे हैं 12,000 रुपये और इनसे कुछ लेकर आज 27वीं शब है तो हमारी तरफ से इंशाल्लाह 27,000 रुपये माशाल्लाह। ये अत्तार और आले तो जमा होते हैं ना, तो ये लिए ढूंढ के लिए अत्तार और आले अत्तार की तरफ से एक और 27,000 रुपये और ये 5,000 रुपये अलग हैं अमीर सुन्नत की तरफ से। वो 5,000 तो तोहफे में मिले थे जी, और ये 12,000 मेरे अपने हैं। माशाअल्लाह। ढाका से भी बांग्लादेश के इस्लामी भाई भी माशाल्लाह ये पैगामात भेज रहे हैं। 15,000 और आ गए तो हमारे 27,000 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब। अब्दुल हबीब भाई, अमीर सुन्नत अत्तार और आले अत्तार की तरफ से जो रकम आ रही है ये मैं अलग रख रहा हूँ। इंशाअल्लाह हो सकता है कि कोई खुशनसीब ये कह दे कि ये इससे भी इंशाअल्लाह हमें इस कार्य खैर में मदद मिलेगी, रब की रहमत शामिल है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था अमीर सुन्नत, लेकिन ये देखो भाई कहलाएगी, भाई कहलाएगी। ये 5,000 तो वो बोलेगा मैं इतना दूं, वो एक निश्चित का और या नहीं है तबादला, वो फतन होगा पापा अल्लाह वाला। और भाई ये है ना बिजनेस, हाँ यद बिल यद। जी ठीक, इंशाअल्लाह। अर्ज़ ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन इस घड़ी में हम ये भी सोच रहे हैं, हमारे निगरान और सारे हमारे मशवरों में जो बात आई कि दावत इस्लामी के भी अरबों रुपए के अखराजात हैं। तो दरख्वास्त यही है, मैं अमीर सुन्नत से भी अर्ज़ करूँगा, अभी मौका है
کہ دعوت اسلامی کے بھی چلانے کے لیے جو ہمیں اربوں روپے چاہیے اس کے لیے بھی اسلامی بھائی اپنا ذہن بنا کر رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہزاروں مدارس المدینہ، ہزاروں کے تعداد میں ہمارے اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں جامعۃ المدینہ ہیں، 800 سے زیادہ، اس طرح اور بھی دعوت اسلامی کے مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کمرشل تو ہے ہی نہیں، تو ہمارے اپنے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اس کے لیے بھی اسلامی بھائی آپ سے رابطہ تو کریں گے۔ تو آپ نے یہی دین کا نظام ہے، عالم بننا ہے، حافظ بننے ہیں، امام بننے ہیں، مبلغین بننے ہیں، اور ہماری نسلوں کی مطلب یوں سمجھیے کہ یہ بہت سارے گناہوں کے وائرس سے بچانے کی یہ تحریک ہے دعوت اسلامی۔ یہ تو ایک وائرس سے بچنے، وائرس کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ہیں کرونا وائرس کے ذریعے، یا جو مطلب حالات ہوئے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن گناہوں، لادینیت، بد مذہبیت اور نہ جانے کیسے کیسے وائرس معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان وائرس سے دعوت اسلامی 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ان ہلاکتوں سے بچنے کے لیے بھی دعوت اسلامی کی تحریک کو چلانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار تھی، ہے اور ہوگی۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس طرف بھی توجہ رکھیے گا، اور انشاءاللہ دنیا بھر میں ہمارے اسلامی بھائی یہ جو مسائل ہوئے ہیں اس میں، اور آئندہ جیسے ہمارے مفتی قاسم صاحب کی جو آڈیو تھی، یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ ہمارے پورے یہ چندہ کرنے اور خرچ کرنے کا معیار، ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب کی جو آڈیو ہم نے چلائی تھی، یہ ہمارا یہ معیار ہے، اس کو پیش نظر رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ بہت کثیر تعداد میں میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، بیرون ملک بنگلہ دیش سے بھی کافی اسلامی بھائیوں کی نیتیں آئی ہیں ہمیں، اور یوں لگ رہا ہے جیسے دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت دیکھا جا رہا ہے کافی تعداد میں اسلام بھائی اس معاملے میں ایکٹیو ہو گئے۔ الحمدللہ آج نقد اور کل ادھار، یہ بھی پیش نظر رکھیے گا اور جلدی جلدی پیمنٹ کر دیجیے گا۔ دارالفتہ سنت کے اسلامی بھائی بھی اپنے اپنے 12,000 5,000 کچھ نہ، یہ ہمارے امیر سنت نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائے کہ وہ اسلامی بھائی جو بھلے جاب کرتے ہیں، اگر اللہ نے ان کو بھی وسعت دی ہے تو وہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ، میں کہتا 1 روپیہ بھی دیں ضرور، 1 روپیہ بھی دے ضرور، اس اہم وقت میں اور اس کار خیر میں 1 روپیہ دینے سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ میں کہتا ہوں جو متاثر ہے نا، جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے ملنا چاہیے، میں پریشان ہوں، میں اس سے بھی عرض کرتا ہوں کہ 1 روپیہ ابھی اللہ کی راہ میں دے دینا۔ وہ ہے نا حدیث پاک میں کہ 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا، تو 1 لاکھ درہم اس نے دیے جس کے پاس بہت ساری رقم تھی، اس میں سے 1 لاکھ دیے، اور جس کے پاس تھے ہی 2 اس میں سے 1 دے دیا، اس نے تو 50% دے دیا نا، یہ اتنا بڑا بڑھ گیا۔ اچھا بھی یہ بھی آپ کا صدقہ ہی کہلائے گا، اور کئی مطلب برائیوں سے یہ صدقہ بچا لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے، اور اس موقع پر دعوت اسلامی کا دنیا بھر کے عاشقان رسول خوب دل کھول کر ساتھ دیں، مدد کریں۔ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کے، اپنے اپنے ریجن نگران، مرکزی مجلس شورا کے اراکین، اپنے زون نگران، اور بیرون ملک کی جو ہماری مجلس ہے، ان سے بالکل رابطے میں آ جائیں۔ آپ کے یہاں جو متاثرین ہیں، اس کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیل، کیسے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، کس کس کو پہنچانا ہے، کس طرح پہنچانا ہے، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آپ کو اللہ کی رحمت سے ہماری مرکزی مجلس شورا کے اراکین اور ہمارے ملک بھر میں پھیلے ہوئے ریجن نگران، یہ خاص طور پر یاد رکھیے، ہمارے ملک بھر میں پھیلے ہوئے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ریجن نگران اور یہ ہمارے مرکزی مجلس شورا کے ارکان، ان سے بالکل رابطے میں رہیں، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے آپ کو بہت ساری ایسی گائیڈ لائن ملتی رہیں گی جس کے ذریعے ہم اس پریشانی میں مبتلا انشاءاللہ لوگوں کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حیدرآباد سے 2 اعلان ہمیں ملے ہیں، ایک اعلان ہے 1 کروڑ 12 لاکھ کا، ذمہ دار نے وہاں سے میسج کیا، اور ایک اعلان ہے 12 لاکھ روپے کا، وہ بھی الگ سے انہوں نے میسج کیا ہے۔ انشاءاللہ 1 کروڑ 12 والا 1 کروڑ اگر 27 لاکھ کر دے تو 27 بھی رہتے نا، تو اس کی برکت یہ حاجی رضا نے توجہ دلائی میری، ذرا اپنے فگر 27 کا، پھر اللہ کرے کہ 27 رمضان بھی ہم کو اعتکاف کی حالت میں نصیب ہو جائے مسجد میں۔ ماشاءاللہ یوں آپ نے جو کہا بھی کولمبو سے 27,000 کی نیت آ گئی ماشاءاللہ۔ سڈنی سے بھی اعلان آ رہا ہے، آسٹریلیا سڈنی، اور ماشاءاللہ عرب شریف سے بھی ریال کے بھی اعلانات آنے شروع ہو گئے۔ ایک ہمارے ذمہ دار ہیں، آپ نے جیسے اعلان کیا نا کہ ہاتھوں ہاتھ کریں، انہوں نے لاکھ روپے، ان کی والدہ بھی مدنی کاموں میں حصہ لیتی ہیں، انہوں نے اپنے لاکھ روپے نکال کے اپنی والدہ کو دے دیے کہ یہ آپ میری طرف سے جمع کرائیں۔ ماشاءاللہ
ऑनलाइन जमा करवा दें। माशाल्लाह इस्लामी भाइयों ने ऑनलाइन दावत इस्लामी के अकाउंट में जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। दावत इस्लामी ने कि मतलब ये जो ऑनलाइन अकाउंट है, इस वक्त आप अपनी जो जिनके पास अकाउंट हैं उनको पता है कि आप अभी अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपके सामने चल रहे हैं। हैदराबाद से 1,27,00,000 की नियत कर ली उन्होंने। चले मुबारक आपको, 1,27,00,000 की नियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने मान रखा, अल्लाह दो जहां में आपका मान रखे। आमीन। माशाअल्लाह। 25,000, 27,000 कसीर मैसेजेस जो है ना वो माशाल्लाह हमें मिल रहे हैं, नियतें कर रहे हैं। 12 लाख का एक और ऐलान आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। 20,000 नात खान हमारे हाजी अमीन के पास एक मैसेज आया 20,000 का। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए दुआ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, ये इस मौके पर बाज ले भागू हो सकता है, लुटेरे और जो चीटर होते हैं ये भी हरकत में आ सकते हैं। इमाम आप बांध कर और दावत इस्लामी वाले बन कर कुछ जमा करने की कोशिश करें तो ऐसों को मत दीजिएगा। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, इसलिए अकाउंट नंबर या ऐसा बड़ी सतह का जिम्मेदार दावत इस्लामी का जिसको आप जानते हो तो उसी से तरकीब फरमाइएगा, चलते फिरते को मत दे दीजिएगा। माशाल्लाह यूके से 5,27,000 की नियत आई है। माशाअल्लाह। और भी 5,27,000 पाउंड। मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब ने 12,000 रुपये अपने वालिद साहब और 12,000 रुपये अपनी हमशीरा के इसाले सवाब के लिए मैसेज भेजा है। माशाल्लाह। तकब्बल अल्लाह। हमारे कई इस्लामी भाई बल्कि नात खान भी और हमारे मदनी चैनल का जो स्टाफ है, तो मुझे भी नियतें आ रही हैं MCR से, मुख्तलिफ हमारे इस्लामी भाई अपनी अपनी तनख्वाहों से 5,000, 12,000 रुपये की भी नियतें की है। माशाल्लाह। नात खान भी नियतें कर रहे हैं। अभी तक पूरी तनख्वाह एक महीने की किसी ने नहीं दी। मुफ्ती अली असगर साहब ने भी अपने 12,000 रुपये का ऐलान भेजा है। माशाअल्लाह। 10,000, 12,000 नात खान भी नियतें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नात खान, मुबल्लिगीन, जिम्मेदार। 12,000 मुफ्ती हसन साहब की तरफ से, बिनते इमरान की तरफ से भी 12,000 रुपये। $10,000 ये हमें आया है मोज़म्बिक से मैसेज। माशाअल्लाह। $10,000 $10,000। माशाअल्लाह। 1,27,000 रुपये का और ऐलानात आते चले जा रहे हैं। आप ऐलानात भेजते रहें, अपनी रकम की नीयतें भेजते रहें। दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदार जिनका मैंने अर्ज़ किया है वो इंशाल्लाह हमें भी भेजते रहेंगे, और ये सब के सब आप अपने पास महफूज रखें इंशाल्लाह। फिर इसके लिए अच्छा जिन्होंने देने की नीयत की इनसे ख़ास अर्ज़ है, इल्तिजा है कि फ़ौरन ये रकम आप जमा करवा दें ताकि इसको फिर अमली तौर पर हम इस पर काम शुरू कर दें। कुछ कॉल्स भी हैं, कुछ कॉल्स भी हम शामिल करते हैं। हाँ, दुआ करवानी है सब इस्लामी भाई, दुआ का इंतज़ार। चलें कॉल ले लें जी, दुआ का इंतज़ार हो रहा होगा। मैं अभी ना फैसलाबाद सदराबाद से मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। मैं भी 5,000 की नियत करता हूँ, 5,000 जमा करवा देता हूँ। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हम पतोगी से बात कर रहे हैं, तो 50,000 इंशाल्लाह इकट्ठा करके ये जमा करवाएंगे मदी मरकज़ को इंशाअल्लाह। मरहबा मरहबा। तकब्बल अल्लाह तआला। इटली से भी मैसेज आया है कि इस्लामी बहन ने भी नियत की है कि इंशाल्लाह 50,000 रुपये वो जमा कराएंगे। माशाअल्लाह। इटली तो वाकई इस वक्त जी बहुत दुखी है। अल्लाह करीम बल्कि रहमत की नजर नहीं, उन्होंने गोल्ड का सेट जो है उसकी पिक्चर्स भेजी है कि ये गोल्ड का सेट जो है वो मैं पेश करती हूँ उसके लिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हमें ये पूरा काम करने के लिए काफ़ी इस्लामी भाइयों की ज़रूरत रहेगी, लिहाजा इस्लामी भाई भी अपने अपने तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार हैं। दुनिया भर के इस्लामी भाइयों से इंशाल्लाह राब्ते किए जाएंगे। इस कार खैर में, इस अहम काम में हम सब ने बढ़ चढ़ कर माली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी इंशाल्लाह हिस्सा लेना है। जी आइए दुआ में चलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तेरे करोड़ा करोड़ एहसान के एक बार फिर हमें माह रजबुल मुरज्जब
जैसा मुबारक महीना नसीब फरमाया। इलाहुल आलमीन फिर इसकी 27वीं रात से भी नवाजा कि आज हम जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने के लिए हमने ये सिलसिला किया मदनी चैनल पर। इलाहुल आलमीन हमारी इन काविशों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह आज की मुबारक रात के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमा, जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। मौला करीम मेराज की रात जो नवाज़िशात तूने हमारे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फरमाई, इलाहुल आलमीन उनसे हमें भी कोई हिस्सा अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने महबूब करीम के सदक़े में हम सबको जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला दे और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता कर दे। इलाहुल आलमीन नेकियों में दिल लगा दे, गुनाहों से नफरत दे दे। इलाहुल आलमीन हमारी परेशानियां दूर फरमा, मुश्किलात हल फरमा। मौला करीम कोरोना वायरस की जो आफत दुनिया में आई हुई है, इलाहुल आलमीन इसका खात्मा हो जाए, तेरे बंदे सुकून का सांस लें। इलाहुल आलमीन कोरोना वायरस ने दुनिया का निज़ाम दरम बरम कर दिया है, सारे मामलात मुअत्तल करके रख दिए। ऐ अल्लाह जो बेचारे कोरोना वायरस में मुबतला हैं उनको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। जो मुसलमान इसमें दुनिया से रुखसत हुए इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन इस आफत को हमसे दूर फरमा दे। मौला करीम जो बेजा मुकद्दमों में घिरे हैं रिहाई नसीब फरमा, मजलूम कैदियों को आज़ादी नसीब फरमा, बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत इनायत फरमा, जिनकी औलाद नाफरमान है इनको फरमा बरदार कर दे। ऐ अल्लाह दिलों में जो जो जायज़ मुरादें लिए तेरे बंदे इस वक्त दस्त बदुआ हैं, मौला करीम इनकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। इलाहुल आलमीन गरीबों का तू मददगार है, परेशान हालों की परेशानियां दूर करने वाला है। ऐ इलाहुल आलमीन इस वक्त न सिर्फ गरीब बल्कि मालदार भी परेशान, हर फर्द इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। ऐ अल्लाह अमन व आशती की हवा चला दे। ऐ अल्लाह चारों तरफ सुकून 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 हो जाए, सकीना उतार दे। इलाहुल आलमीन तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारे हाल पर रहम फरमा, अपने प्यारे महबूब की दुखियारी उम्मत की हालत पर करम फरमा दे, निगाह करम फरमा दे, रहमत की नज़र फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से भी नजात दे दे, गुनाहों की बीमारी से हमें शिफा याब कर दे और नेकियां खूब नेकियां बजा लाने वाला सेहतमंद बना दे, नमाजों में दिल लगा दे, सजदों की लज्जतें नसीब कर दे। इलाहुल आलमीन तेरी राह में खर्च करने का जिगर अता फरमा, हौसला अता फरमा, अपने गरीब भाइयों की हमदर्दी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो ताजिर इन हालात में माल महंगा बेचने की तरकीबें कर रहे हैं, ज़्यादा कमाने की तगोदों में लगे हैं, इनको भी हमदर्दियाँ अता फरमा। अपने गरीब भाइयों के साथ ये खैर खाई का सलूक करें और वाजबी दाम से इनको सामान दें। जो गरीब हो उसको मुफ्त दे दें, सैयदों को भी नज़र करें, इनको हौसला दे दें। ऐ अल्लाह हम सबको साथ मिलकर इस कड़े वक्त में हालात का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मुआफ़ फ़ज़्ल व करम से हो हर खुदा या
سے ہم کو بچا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملیشیا سے کال ہے محمد عامر اتاری. انشاءاللہ تعالی باپا نے اعلان فرمایا 10,000 روپے پاکستانی یہ اس مد میں زکوٰۃ کے جمع کریں. مرحبا. میں بھی انشاءاللہ اپنے طور پر اس میں حصہ ملانے کی نیت کرتا ہوں. میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. پھر بھی انشاءاللہ امیر اہل سنت کے اس اعلان پہ امیر اہل سنت اور جانشین امیر اہل سنت کے نام پر 5,000 روپے دینے کا دیتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے مدنی اسلام بھائی یہ مدنی چینل کے انہوں نے اپنی پوری تنخواہ یہ شامل کرنے کا نیت کا ارادہ کیا. ابھی ایک شخصیت کا ہمارے ذمہ دار کے پاس فون آیا کہ 10 لاکھ روپے میں ابھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا آپ ترکیب بنا لیں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ آن لائن بھی کر رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی. اچھا امیر سنت ابھی کو گھر سے باہر نکلنے کی کوئی پابندی نہیں ہے؟ میں نے یہی ان سے کہا ہے جو ذمہ دار کا مجھے میسج ابھی لے کر نکلنا رسک ہے. جی میں نے کہا ہے کہ آپ ذرا معلومات لے لیجئے گا. اور قانونی بھی جرم ہے. جی بچے جی ماسی. ماشاءاللہ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کچھ اسلام نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ آپ نے جو ابھی ترغیب دلائی ہے تو کئی ایک نے ہاتھوں ہاتھ نیت بھی کی اور آئندہ بھی کریں گے کل پرسوں. تو کچھ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی دعا مل جائے کہ جس میں ابھی جنہوں نے نیتیں کی جو آئندہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ترغیب ملتی رہے گی. جو اس دینے میں بھی جو ہماری مدد کریں گے, بانٹنے میں بھی جو مدد کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے اناج والے ہوں بابا کہ جو رقم کی جگہ پر اپنے اناج ہی دے دیں گے, یہ غریبوں میں دے دینا وغیرہ, جو بھی مطلب کسی کو جو اللہ جو توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے محبوب کی دکھیاری امت کی مدد کے لیے, لوگوں کی امداد کے لیے, کرونا وائرس کے تعلق سے جو بیچارے پریشان حال ہیں ان کی امداد کے لیے جو تیرے بندے اور بندیاں مالی امداد کریں یا اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں, دوسروں کو ترغیب دلائیں, اے اللہ ان سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کی غربت تنگ دستی دور ہو, قرض دور ہو. اے اللہ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو اور یہ سب بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں جنت الفردوس میں. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان سب کو پڑوس نصیب ہو اور میرے حق میں اور میری آل کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیں کہ آج شب معراج ہے اور ہمیں یہ جیسا ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آج مطلب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. تو جو دیدار کا ایک پورا ایک واقعہ ہے, لیکن مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا اس کی کچھ حکمتیں تھیں کہ یہ سفر پھر کیوں ہوا؟ اس میں باپا ایک تو وہ مشہور حکمت کہ معراج پر ظاہر کے اعتراضات ہونے تھے کفار کی طرف سے, تو کفار نے آسمان کے احوال تو دیکھے نہیں تھے, اس آسمان پہ کیا کیا ہے. تو مسجد اقصیٰ اس لیے لے جایا گیا کہ ظاہر ہے کہ وہ جو زمانہ تھا وہ جہازوں اور جیٹ طیاروں والا تو تھا نہیں, تو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا بھی اس زمانے کے اندر یہ عادتاً ممکن نہیں تھا. اور کفار یہ بات بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ ظاہری طور پہ گئے نہیں ہیں, ان کے سامنے گئے نہیں تھے. تو اب اگر آسمان پر جانے کی براہ راست بات ہوتی تو وہ آسمان کے بارے میں تو کچھ پوچھ نہیں سکتے تھے, بتایا جاتا تو تصدیق کرتے نہیں. لیکن مسجد اقصیٰ چونکہ ان میں سے بہت سو نے دیکھی ہوئی تھی تو وہ سوال کر سکتے تھے کہ آپ نے تو کبھی دیکھی نہیں, بتایا مسجد اقصیٰ کیسی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہاں لے جایا گیا تاکہ جب یہ اعتراض کریں تو سارے کے سارے اعتراض کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی دے سکیں. یہ تو ایک واضح حکمت ہے. باقی اس کے علاوہ بڑی خوبصورت اور بڑی محبت والی کچھ حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ بیت المقدس میں ہے
اور بیت المقدس ہو گیا یعنی فلسطین، شام، لبنان، اردن، یہ وہ علاقے ہیں جو اس زمانے میں ملک شام کہلاتے تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ میدان محشر قائم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جب وہاں پر لگ گئے، وہاں پہنچ گئے، تو اب جب آپ کی امت میدان محشر میں آئے گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے ان کو وہاں پر آسانیاں اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ ایک حکمت جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت یہ تفسیر روح المعانی کے اندر بیان فرمائی ہے، جو اہل کشف اولیاء ہی کے حوالے سے ہوگی، کہ مسجد اقصیٰ کے ستونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اللہ عز و جل ہم نے کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کی ہے، کیونکہ بیت المقدس جو ہے وہ مقام ہے کہ جہاں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کر آئے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم نے اتنے انبیاء کی زیارت کی ہے، اب سید الانبیاء علیہ السلام کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصیٰ تشریف لے کے گئے تاکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے۔ اس طرح تقریباً 10-12 حکمت علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ ایک تاجر نے 500 آٹے کے جو تھیلے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے نیت پیش کی۔ ماشاءاللہ سلسلہ تو جاری ہے، یہ 5 لاکھ ایک اور اعلان آ گیا ہے، 5 لاکھ روپے کا ایک اور اعلان بھی آیا ہے۔ ہمارے رکن شورا حاجی فاروق نے بھیجا ہے کہ سکھر سے ایک نے 12 لاکھ روپے کی نیت پیش کی۔ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔